وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ آخر کیا کمی تھی اس میں جو وہ یوں بدل گیا؟ کتنی محبت تھی دونوں میں، پر اس نے کیا کیا؟ کس بات کی سزا دی اسے؟ محبت کی؟ اس نے ہاتھ کی پوچھ سے آنکھوں کو رگڑا۔ رونے کے باعث سارا کاجل رخسار پر بہہ گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سٹ کر کھڑکی کے پاس آئی، جہاں آسمان سے گرتی برف نے ہر شے کو چھپا دیا تھا۔ وہ بہتی آنکھوں سے برف سے ڈھکے درختوں کو دیکھنے لگی۔ دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مری کی ان خوبصورت وادیوں میں اترتی شام میں خاموشی کا راج تھا، اور کچھ ایسی خاموشی نے اس کے دل میں بھی گھر بنا لیا تھا۔ بات بات پر فریب دیتا ہے، خیر چھوڑو، محبوب ہے، اسے زیب دیتا ہے۔ ایک دفعہ تو یقین کرتی، میرا ایک موقع تو دیتی مجھے اپنی صفائی دینے کا۔ کیوں تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ ہمارے بیچ اتنی بدگمانی کہاں سے آ گئی کہ تم طلاق تک کا مطالبہ لینے تک کا فیصلہ کر لیا؟ میری جان، بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ اتنی سی بات پر اتنا بڑا فیصلہ؟ میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ کیوں تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ بیڈ پر لیٹا مسلسل اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ایک چھوٹی سی بات نے زندگی کو کس دوراہے پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ محبت کی راہوں میں انچاہے رشتوں نے وہ دلوں کو اجاڑ دیا تھا۔ چاند کی روشنی میں دمکتے چاندنی کے مجسمے مستقبل کے خواب سجاتے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے تھے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ چاندنی کے مجسمے ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا جیا، کل ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا جیا، کل ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ جناب ولایت صاحب، جتنی جلدی یقین کر لیں گے اتنا ہی اچھا، ورنہ آپ کی دماغی حالت کو دیکھتے ہوئے ماما پاپا شادی آگے نہیں بڑھا دیں۔ وہ بھی شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے جو شادی آگے بڑھے، بس اب میں جلد سے جلد وجیہہ حویش شاہ کو وجیہہ ولایت شاہ کے نام سے ہمیشہ کے لیے منسوب ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ محبت سے چوٹ لہجے میں بولا۔ وہ چاندنی کا مجسمہ بنی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، اور وہ چاندنی کا مجسمہ اپنی آنکھوں کے نور سے اسے روشن کرتا رہا۔ تم میری آنکھوں کا نور ہو، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ تم میری زندگی کا سرور ہو، وہ بھی اس پر نثار ہوا، اور چاندنی کے دو مجسمے دھیرے سے مسکرا دیے۔ جیا حمید صاحب اور فاطمہ بیگم کی ایک اکلوتی اولاد تھی۔ حمید صاحب اور رانیہ دو ہی بہن بھائی تھے۔ رانیہ کی شادی اس کے خالہ زاد ہاشم سے ہوئی تھی، جبکہ حمید صاحب نے اپنی یونی فیلو فاطمہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ رانی کو اللہ نے دو بچوں سے نوازا تھا، ولایت اور یشفا سے۔ وہ تینوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ یشفا ولایت اور جیا سے بڑی تھی۔ رانی اور ہاشم نے اس کی شادی اس کے چچا علی کے بیٹے تیمور سے کر دی، اور ولایت کے لیے جیا کو مانگ لیا تھا۔ حمید صاحب اور فاطمہ بیگم کو بھی ولایت بیٹی کی طرح عزیز تھا، اس لیے انہوں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ اور آج مری کی ان خوبصورت وادیوں میں سانس لیتی وہ جھلی سی لڑکی اور اسی جوڑے میں سجی جنت کی حور لگ رہی تھی۔ لمبے کالے گھنے بال جن کو جوڑے کی شکل میں گجروں میں قید کیا ہوا تھا، کالی گہری آنکھوں میں شرارت لیے وہ دودھیا رنگت کی حامل پری پہ کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ تبھی کمرے کی کھڑکی میں کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ولایت اپنی تمام تر وجاہت لیے بند کھڑکی سے اندر آنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی اور بند کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ کیا ہے؟ کل رات کو بھی چوری چھپے چھت پر آ گئی تھی، اور آج جب تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہونے والا ہے تو اب بھی آپ کو سکون نہیں؟ جیا نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو اندر آ کر اپنی شیروانی درست کرنے میں لگا تھا۔ اوف، آپ، اس آب میں تو 100 بار مر مٹ جاؤں، ولایت نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے شرماتے ہوئے ایک مکہ ولایت کے سینے میں جڑ دیا۔ اوف، ظالم محبوبہ ہونے والی بیگم صاحبہ، ولایت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے قریب کر لیا۔ چھوڑیں اور جائیں یہاں سے، کوئی آ جائے گا، جیا نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ جیا بیگم، ابھی ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھوں میں آ جانے ہیں، صرف میرے، وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر اب بھی یہاں سے نہیں گئے نا تو ہم دونوں پاپا کے ہاتھوں آ جائیں گے، وہ بھی اسے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے بولے۔ کیا یار، میں نکاح سے پہلے تم سے ملنا چاہتا تھا،
اور تم مجھ سے ملنے کے پیار بھری 2 باتیں کرنے کے بجائے بھگا رہی ہو۔ وہ خفقے سے کہتا منہ موڑ گیا۔ ولایت کے غصے سے پھولے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور ہاتھ آگے بڑھا کر اپنا خفا خفا سے محبوب کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ خفا خفا سے محبوب اپنی محبوبہ کے ادا پر نثار ہونے لگا۔ آپ کا ناراض ہونا میری جان لیتا ہے۔ ولایت مسکرایا اور پیار سے انگوٹھا اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، محبت سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی کہ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہیں ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ ارے لڑکی بس تصویریں بناتی رہوگی یا کچھ کام بھی کرو گی؟ فاطمہ بیگم جو باراتیوں کے استقبال کی تیاری میں مصروف تھی اپنی بھانجی لائبہ سے بولی، جو جیا کی شادی کے لیے 1 ہفتہ پہلے ہی اپنی ماں سیما بیگم کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آ گئی تھی، لیکن کام سے زیادہ تصویروں میں مصروف رہی تھی۔ اف خالہ اتنا پریشان نہ ہو، سب ہو جائے گا، چلے مجھے بتائیں کیا کرنا ہے؟ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لاڈ سے بولی، جا کر اپنے خالو سے بولو براتیوں کے لیے ہار لائے یا نہیں۔ میں اتنے میں ذرا جیا کو دیکھا، وہ کہتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اوپر آ کر جیا کے کمرے کا لاک گھما کر اندر آئی تو حیران رہ گئی۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ وہ آگے بڑھ کر جیا کی طرف آئی جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا جھومر ٹھیک کر رہی تھی۔ ارے ماما آپ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس اپنی گڑیا کو دیکھنے آئی تھی۔ تمہاری تیاری مکمل ہوئی کہ نہیں؟ جی ماما تیار ہوں، پارلر والی تیار کر کے چلی گئی۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے، اللہ نظر بد سے بچائے، انہوں نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ ماما مجھے کہیں نہیں جانا، آپ سب مجھے بہت یاد آئیں گے، ان کے گلے لگ کر نم آنکھوں سے بولے۔ ہر لڑکی کو ایک دن سسرال جانا ہوتا ہے بیٹا، اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ اور ویسے بھی تم کون سا اتنی دور جا رہی ہو؟ اپنی پھپھو کے ہی تو ہاں جا رہی ہو، وہ بھی تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم وہاں خوب خوش رہو گی۔ فاطمہ بیگم اس سے الگ ہوئی اور اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو اب رونا بند کرو اور میں نیچے جا کے ذرا انتظام دیکھوں، تم یہاں آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو، وہ مسکرا کر کہتی باہر چلے گئی۔ ان کے جاتے وہ فوراً کھڑکی کی طرف آئی جہاں ولایت بندر بنا لٹکا ہوا تھا۔ کیا بندر بنے لٹکے ہیں آپ؟ ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ مامی گئی؟ ولایت نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو گئی، اب آپ ہی جائے، اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یار دل نہیں کر رہا، وہ بیچاری سی شکل بنا کر بولا۔ جیا اس کو دیکھ کر ہنسی۔ جائیں گے نہیں تو لینے کیسے آئیں گے؟ وہ آنکھ مار کر بولی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بہت چلاک ہو گئی ہو، چلو چلتا ہوں لیکن واپس آنے کے لیے۔ وہ فلائنگ کس کرتا وہاں سے کود گیا۔ ارے وہ بے وقوف آدمی لگتا ہے، بارات میں ویل چیئر پر بیٹھ کے آنے کا ارادہ ہے۔ وہ اس کے اس طرح کودنے پر بولی۔ نہیں جانا، اب تو گھوڑے پر ہی آئیں گے، وہ ہاتھ ہلا کر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کو جاتا دیکھ کر دھیرے سے بڑبڑائی۔ میں تم سے تب سے محبت کرتی ہوں جب میں محبت کا مطلب ہی نہیں جانتی تھی۔ باراتیوں کی آمد تھی، پورے گھر میں ہلچل مچی تھی، باراتیوں کا استقبال دھوم دھام سے کیا جا رہا تھا۔ شہزادہ اپنے دل کی ملکہ کو لینے آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سندری جو بچپن سے اپنے شہزادے کے آنے کے خواب دیکھا کرتی تھی، آج وہ پائے تکمیل کو جا پہنچا تھا۔ نکاح کا شور مچا، دلہن کو باہر لے آیا گیا۔ ولایت نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو سرخ پردے کے اس پار نظریں جھکائے شرمائی گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ صرف چند لمحوں کی دگری تھی جس کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے اس کی دسترس میں آ جانا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ دعا کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے ملتے مبارکباد دینے لگے۔ جیا نے نظر اٹھا کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا جو پرشوق نگاہوں سے اپنی دل کی ملکہ کو دیکھ رہا تھا۔ محبت کے سفر میں قدم رکھ دیے گئے تھے۔ وہ ولایت کی نظروں کا تاب نہ لا سکی اور شرما کر نظریں جھکا کے وہ بیڈ پر بیٹھی پورے کمرے کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھول اور موم بتیوں سے سجایا ہوا تھا۔ دل کو چھو لینے والی گلاب کی خوشبو تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ جو دن بھر کی تھکن لیے بیٹھی تھی سب پل بھر میں دور ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھی ابھی کمرے کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے باوجود بھی ہلکا ہلکا ارتعاش پیدا ہونے لگا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ لاک لگا کر چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
نظریں اس کے سبھی چہرے پر جمائی جو چاندنی کا مجسمہ بنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ولایت نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ اس نے لڑزتی پلکوں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں اس کے اویزوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ چاندنی کا مجسمہ آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے ہوئے تھا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے خواب کی تعبیر اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، وہ گمگیر لہجے میں گویا ہوا۔ جیا نے نظریں اٹھائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ بولنا چاہا کہ ولایت نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر بولنے سے روکا۔ ابھی نہیں، آج میرا دن ہے، مجھے بولنے دو۔ ولایت کے کہنے پر اس نے واپس نظر جھکا لی۔ وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی، آج چاہتے ہوئے بھی اس کو نظر اٹھا کر دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جس کچی عمر میں لوگ کھلونوں کا سوچتے تھے، میں نے تب بھی صرف تمہیں سوچا ہے۔ مجھے تم سے اتنی محبت کب کیسے ہوگی میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن بس اتنا جانتا ہوں جب تک میرے سینے میں یہ دل دھڑکتا رہے گا، ہر وقت تمہارا دم بڑھتا رہے گا۔ میری ہر صبح تم سے شروع اور رات تم پہ ہی ختم ہوگی۔ یہ نہیں کہتا ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، اگر مجھ سے معاملات بگڑ جایا کریں گے تو انہیں میں سدھارنے کی کوشش بھی کروں گا۔ ہم لڑیں گے مگر پھر ایک دوسرے کو منا بھی لیا کریں گے، آخر محبت کے قرض ایسے ہی تو ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے دل تک اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر وہ خاموش ہو گیا، گویا وہ بولنا نہیں سننا چاہتا تھا۔ اب تم کچھ بولو۔ حیا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، یعنی وہ اب اس کو سننا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، ساری باتیں زبان پر آ کر دم توڑ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا بولے وہ، اسے ایسے ہی دیکھتی کچھ دیر بعد اتنا ہی بولی، تم سے محبت ہے۔ چاندنی کا مجسمہ مسکرایا، آنکھیں چار ہوئی، وہ اپنی محبت کی روشنی میں اسے لیے اترتا گیا، محبت کی بارشیں اس پر برساتا گیا، وہ بھی اس کی بارش میں بھیگنے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی محبت بڑھتی جا رہی تھی، دونوں کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے ہنی مون کے لیے پیرس چلے گئے تھے۔ ولایت کی محبت میں دن کتنی تیزی سے گزرے ہیں پتہ ہی نہ چلا۔ پیرس کی گلیوں میں محبت کے لمحات گزرتے وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے دنوں کو یادگار بنا رہے تھے۔ ایک دن پاکستان واپسی کے لیے ہوٹل سے نکلتے ولایت کو کسی نے آواز دی۔ وہ جو اپنی کلیئرنس کروا کر ایئرپورٹ کے لیے ہوٹل سے نکل رہے تھے، آواز پر رک گئے۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکی آواز دیتی انہی کی طرف آ رہی تھی۔ قریب آتے ہی وہ ولایت کے گلے لگ گئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز ولایت، وہ ولایت سے الگ ہوتے ہوئے چہکتی ہوئی آواز میں بولی۔ ویرا تم یہاں کیسے؟ وہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ بس ورلڈ ٹور پر میرا دنیا گھومنے کا شوق، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ تو یہ ٹور پاکستان میں کب کر رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ جیا خاموشی سے کھڑی تھی۔ ویرا کا ولایت کے گلے لگنا اس کو برا لگا تھا، لیکن یہ سوچ کر ولایت صرف اس کا ہے، وہ اپنے دل کو سمجھا گئی۔ ان کو فارسی میں باتیں کرتے سن رہی تھی۔ ولایت جب سے ایران سے پڑھائی مکمل کر کے پاکستان آیا تھا، وہ اکثر فارسی میں اس سے ہم کلام ہوتا تھا۔ جس کو سمجھنے کے لیے اس نے کتنی کتابیں فارسی کی پڑھ ڈالی تھی، لیکن ولایت کی طرح فارسی میں کمان حاصل نہیں کر پائی تھی۔ وہ بھی ان کی کچھ باتوں کو سمجھ پا رہی تھی اور کچھ باتیں اس کے سر کے اوپر سے ہو کر گزر رہی تھی۔ جیا اتنا تو جان گئی تھی کہ جب ولایت پڑھائی کے لیے ایران گیا تھا تو وہیں ویرا سے پڑھائی کے دوران ہی دوستی ہوئی تھی۔ ابھی تو خیر میرا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ویرا کے جواب پر جیا کے دل میں اطمینان اترا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آنا ہو ہمیں اپنی مہمان نوازی کا موقع ضرور دینا۔ ولایت کے کہنے پر وہ ہنسی۔ ہاں تو تمہیں نہیں دوں گی تو اور کس کو دوں گی؟ اس نے آنکھ مار کر کہا تو ولایت ہنس دیا۔ جیا کو ان کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی اور ولایت پر غصہ بھی آ رہا تھا، جو اسے ولایت دوسری عورت سے باتوں میں مصروف تھا، اس لیے اس نے خود ہی ولایت کی توجہ اپنی طرف دلائی۔ ولایت ہمیں چلنا چاہیے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے کہنے پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ ویرا اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ولایت سے پوچھنے لگی۔ یہ؟ ولایت نے مسکراتے ہوئے محبت پاش نظروں سے جیا کی طرف دیکھا۔ ولایت کا یوں دیکھنا ہی اس کے دل کو اطمینان بخش گیا۔ میری زندگی ہے، میری بیوی ہے۔ واٹ؟ تم نے شادی کر لی؟ ویرا حیران ہوئی۔ ہاں بالکل، وہ کہتا ہوا جیا کی طرف مڑا۔ جیا، یہ ویرا ہے میری یونی فیلو، اور ویرا یہ جیا ہے میری بیوی۔ ہیلو۔ ویرا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
जिसे जिया ने भी मुस्कुराते हुए थाम लिया। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वहां से जाते वक्त जिया ने सुकून का सांस लिया था, पर वो नहीं जानती थी आने वाला वक्त उसके लिए क्या तबाही लाने वाला है। पेरिस से वापस आए 1 महीना हो गया था। जिनकी अपनी रूटीन पर वापस आ गई थी। वो कमरे में टहलती कब से वलायत का इंतजार कर ही रही थी। बार बार रुक कर घड़ी पर नजर डालती और फिर टहलना शुरू कर देती। उफ, कहा भी था ऑफिस से जल्दी घर आ जाइएगा, लेकिन नहीं जनाब को कोई फिक्र ही नहीं है कि बीवी घर पे अकेली है। जी नहीं जनाब को बहुत फिक्र है, इसलिए वो बीवी के बुलाने पर भी आ गया। वो जो इधर से उधर टहलते खुद से बड़बड़ा रही थी, तभी दरवाजे पर खड़े वलायत की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो चलता हुआ उसके पास आया और शानों से पकड़ कर अपने मुकाबिल किया। क्या कह रही थी? मुझे फिक्र नहीं? उसने मसनूई गुस्से से जिया को आंखें दिखाते हुए पूछा। हाँ तो कहा भी था जल्दी आइएगा, घर पर कोई नहीं है, सब यशवा अप्पी की तरफ गए हैं, लेकिन आपको क्या, आपका तो ऑफिस का काम ज़्यादा ज़रूरी है। कहा था ना मैंने मामा बाबा के साथ मुझे भी यशवा अप्पी के बेटे को देखने के लिए जाने दे, लेकिन नहीं, कितना दिल था मेरा कि मेरे भी भांजी भांजे हों, मैंने अपनी गोद में लूं, उनके साथ खेलूं, लेकिन आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती। वो भी वलायत को घूरते हुए बोली। वलायत उसकी बात पर खिलकर हंसा। जाना ये उम्र भांजी भांजों से खेलने की नहीं बल्कि अपने बच्चे संभालने की है। आप ही के पास मैं कल तुम्हें ले जाऊंगा, अभी हम अपने बच्चों की प्लानिंग करते हैं। वो कहते हुए उसके चेहरे पर झुकने लगा तो जिया ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे दूर किया। बहकी बहकी बातें न करें, जाके चेंज कर ले, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। वो कहती हुई कमरे से बाहर जाने लगी। शर्म से उसके कान तक सुर्ख हो गए। वलायत उसकी हालत पर कहका लगाता ड्रेसिंग रूम में चला गया और वह शुक्र का सांस लेती किचन में आ गई। खाना टेबल पर लगाकर वह वलायत का इंतजार ही कर रही थी जब वो सीढ़ियों उतरता उसके पास आकर बैठ गया। खाना खुशगवार माहौल में खाया जा रहा था। खाना खाते वो अपना चमचा उसके मुंह के आगे कर देता और वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ से खा लेती। तुम्हें वीरा याद है जो हमें पेरिस में मिली थी? वलायत ने खाना खाते उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ क्यों? उसने उलझ कर सवाल किया। वो कल पाकिस्तान आ रही है। वैसे तो वो होटल में रुक रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया ताकि हमें भी कुछ मेहमान नवाजी का मौका मिल सके, इसलिए वो हमारे साथ ही रहेगी। तुम उसके लिए कमरा तैयार करवा देना। वलायत ने आखिरी निवाला उसको खिलाते हुए कहा। जिया को एकदम फंदा सा लगा। निवाला उसके हलक में अटका था। वलायत ने फौरन गिलास उठाकर उसके लबों से लगाया और दूसरे हाथ से उसकी कमर से लाने लगा। तुम ठीक हो? उसने फिक्रमंद होकर पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, वो गिलास लबों से हटाते हुए बोली। वो यहाँ क्यों आ रही है? जिया को एकदम ही बेचैनी होने लगी तो पूछे बिना न रह सकी। क्या मतलब यहाँ क्यों आ रही है? वलायत ने भुनुएं उचका कर पूछा। मेरा मतलब वो तो पाकिस्तान नहीं आने वाली थी, तो अब अचानक कैसे इरादा हो गया? जिया गड़बड़ाई लेकिन फौरन ही बात संभाल गई। वो ऐसी ही है, कभी भी मूड बदल जाता है। खैर मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो तुम कॉफ़ी बना कर ले आना। वो रुमाल से हाथ साफ करता कमरे की जाने बढ़ गया। जिया भी बर्तन समेट कर किचन में आ गई और कॉफ़ी बनाने लगी। उफ, मैंने बेवजह ही उससे सर पर सवार कर लिया। अरे ये तो आ जाए, दोस्त ही तो है। मैं भी पता नहीं क्यों इतना सोच रही हूँ उसको लेकर। वो अपनी तमाम तर सोचों को झटकती वलायत के लिए कॉफ़ी बनाकर कमरे में ले आई, जहाँ वलायत बेड पर नीम दराज उसी का इंतजार कर रहा था। कॉफ़ी साइड टेबल पर रखकर वो जाने लगी तो वलायत ने उसकी कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर खुद पे गिरा लिया और उसकी कमर के गेंद बाजू हाल किए। कहाँ जा रही हो? शौहर थका हारा घर आया, ये नहीं कि उसके पास बैठकर 2 घड़ी बातें ही कर लो। लेकिन नहीं, मोहतरमा के काम ही ख़त्म नहीं होते। उसके चेहरे पर आई लटकू कानों के पीछे करते हुए बोला। अच्छा बीवी याद आ गई, और जो इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी उसका क्या? अब सज़ा तो मिलेगी, आप भी इंतज़ार करें। तब तक मैं काम निपटा कर आई। वो कहती उठने लगी कि वलायत ने उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार तंग कर लिया। और शौहर का इंतज़ार करवाने की सज़ा जानती हो? वलायत ने मसनूई गुस्से से देखते हुए पूछा। जिया ने अपने मुस्कुराहट को दबाते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। वलायत की आंखों में शरारत उतरी। उसकी आंखों की चमक को देखकर जिया हाथ पैर चलाती हुई मज़ाहमत करने लगी। वलायत नहीं, मुझे बहुत काम है, नहीं जाना, अब तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। वलायत कहता हुआ उसको घुमा कर उसके ऊपर आया और उस पर झुक गया। जिया की भी सारी मज़ाहमत दम तोड़ गई।
यशफा, रानिया और हाशिम साहब के साथ कल रात ही घर आ गई थी। पूरे घर में शोर सा मच गया था। बच्चे की आमद के बाद सबके चेहरों पर खुशी तर आई थी। लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी। जिया का तो दिल्ली छोटे तैमूर में अटक गया था। सुबह से उसे गोद में लिए पूरे घर में इधर से उधर घूम रही थी। बच्चे के साथ बच्ची बनी रानिया को और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उनको अपनी भतीजी जान से प्यारी थी, इसीलिए गैरों में ब्याहने के बजाय अपनी बहू बना लिया। वो सब लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ थे जब वलायत वीरा को अपने हमरा लिए घर में दाखिल हुआ। जिया, जो अली यशफा का बेटा लिए मसरूफ थी, वीरा को वलायत के साथ देखने में उसे अजीब सी जलन महसूस हुई। उफ, क्या हो गया मुझे? हद है, पता नहीं क्यों ऐसी मनफी सोचें मेरे जहन में आ रही हैं। उसे खुद से कोफ्त सी होने लगी। अस्सलाम वालेकुम। उसने लाउंज में आकर सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, ये कौन है? रानिया ने वीरा की तरफ देखते हुए पूछा। मामा बाबा, ये वीरा है, मेरे साथ यूनी में पढ़ती थी। कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान घूमने के लिए आई है, तब तक हमारे साथ ही रहेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ बेटा, हमारे साथ बैठो। रानिया को वीरा का आना अच्छा लगा था। वो बहुत मेहमान नवाज खतून थी। वीरा सबसे मिलकर सोफे पर बैठ गई। बेटा, आराम से रहना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कहना। हाशिम साहब शफकत से उसके सर पर हाथ रखते उठ गए। अच्छा बेगम साहिबा, अब हम निकलते हैं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलें, ठीक है। रानिया भी उनके साथ खड़ी हुई और उन्हें छोड़ने उनके साथ दरवाजे तक चली गई थी। लाउंज में बैठी वीरा ने जिया को मुखातिब किया, जो अली को यशफा की गोद में दे रही थी। कैसी हो जिया? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, जिया ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, ये तो ठीक ही होंगी, मुझ जैसा हैंडसम शौहर जो मिला है। वलायत ने जिया की तरफ देखते आंख मार कर कहा, जिस पर यशफा और वीरा हंसती। वही जिया ने उसे घूरी से नवाजा। अब ऐसी बात भी नहीं है, हमारी जिया किसी से कम थोड़ी है। यशफा ने जिया के गले में हाथ डालते हुए कहा, जिस पर जिया ने अपने फर्जी कॉलर खड़े करते वलायत की तरफ देखा। सही आपी, आपने पार्टी बदली। वलायत ने शिकवा कुनाह नजरों से यशफा की तरफ देखते हुए पूछा। बिल्कुल, मैं तो हमेशा से जिया के साथ थी। यशफा ने हामी भरते हुए कहा। सही है, फिर अब मैं भी अकेला नहीं। अगर आप जिया की टीम में हैं तो मेरी टीम में भी वीरा है। क्यों वीरा? वलायत ने कहते हुए वीरा से तस्दीक चाही। बिल्कुल, और वीरा ने तस्दीक भी कर दी। जिया वलायत के सामने सोफे पर बैठी इन दोनों को मुस्कुराता देख रही थी। उसके दिल में अजीब से खौफ और वसवसों ने जाने क्यों जगह बनानी शुरू कर दी थी। वीरा को आए 3 हफ्ते हो चुके थे। वलायत अब अक्सर वीरा के साथ ही पाया जाता। वलायत आए दिन उसको लेकर पाकिस्तान की सैर को निकल जाता। वो जिया को भी अपने साथ ले जाता था, पर वीरा और वलायत की बातों के बीच उसे अपना वजूद बेमायनी सा लगता। इसलिए वो अक्सर काम की मसरूफियत का बहाना बनाकर घर पर रुक जाती और वलायत वीरा को लिए चला जाता। जिया को उनकी दोस्ती से मसला नहीं था, बस इन दोनों के बीच बेतकल्फ़ी उसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी। ताहम वलायत की इज़्ज़त की खातिर उसने अपना रवैया वीरा से ख़राब नहीं किया, ना ही वलायत से इस मौजू पर कोई बात की। उसे बस वीरा के वापस जाने का इंतज़ार था। आज अशफा की हालत बेहतर थी, इसलिए वलायत ने सबके साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया। जिया ने जाने से इनकार कर दिया था, मगर यशफा के कहने पर मान गई। वहां उठाती कॉफ़ी का कप हाथ में लिए वो चारों मरी की सड़कों पर चलते माहौल से लुत्फानंदोज हो रही थी। रानी और हाशिम साहब उनके साथ नहीं आए थे, इसलिए यशफा अली को उनके पास ही छोड़ आई। बच्चे के लिए पहली ठंड थी, इसलिए उसे साथ लाना मुनासिब नहीं था। अभी वो चारों सड़क पर चल ही रहे थे जब जिया की नज़र एक आइसक्रीम वाले पर पड़ी। वलायत, मुझे आइसक्रीम खानी है। वो बच्चों की तरफ उसका बाजू हिलाते हुए बोली। बच्चों जैसी जिद मत करो जिया, मैं पागल नहीं हूँ जो इतनी ठंड में तुम्हें आइसक्रीम खाने दूँ। वलायत प्लीज़। अभी जिया बोल ही रही थी कि वीरा वलायत का बाजू थामते उसे अपने साथ खींचते हुए बोली, वलायत वो देखो कितनी खूबसूरत जगह है, आओ हम वहाँ चलकर तस्वीरें लेते हैं। वो वलायत को अपने साथ लिए आगे बढ़ गई। जिया वही खड़ी वलायत को दूर जाते देखती रही। दिल में कुछ छन से टूटा था। तभी यशफा जिया के पास आई और उसके गिर्द बाजू फैलाए प्यार से बोली, आओ जिया, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाती हूँ। नहीं आपी, मुझे नहीं खाने। जिया ने आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते हुए यशफा की तरफ देखकर कहा, नहीं कि बच्ची, सब जानते तुम आइसक्रीम की कितनी दीवानी हो, आओ हम दोनों मिलकर खाते हैं। नहीं आपी, आप खाएंगी तो बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अरे कोई नहीं, मैं आइसक्रीम वाले से कहूँगी कि भाई ज़रा ठंड फ्री आइसक्रीम दे दे
تاکہ ہمیں ٹھنڈ نہ لگے۔ یشفا کی بات پر جیا کھلکھلا کر ہنسی۔ یشفا کو اس کی ہنسی سے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ یشفا اسے لیے آئس کریم والے کے پاس آ گئی۔ دونوں باتیں کرتی آئس کریم کھانے لگی، لیکن جیا کا ذہن ولایت اور ویرا میں اٹکا تھا، جن سے تھوڑا دور کھڑے تصویریں لینے میں مصروف تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ جیا اب خاموش خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی ولایت کے علاوہ سب نے نوٹ کر لی تھی۔ ولایت اور ویرا کی بے تکلفی یشفا کو بھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ جو ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھنا، ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر بات کرنا، یہ سب یشفا کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ولایت سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ تیمور اسے لینے آ گیا اور بات کیے بنا اسے گھر جانا پڑا۔ جیا جو یشفا سے تھوڑی بہت بات بھی کر لیتی تھی، اس کے جانے کے بعد بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ رانیہ سے اس کی خاموشی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اکثر کام سے فارغ ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ گھر میں مہمان کی موجودگی کی وجہ سے انہوں نے ولایت سے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے ویرا کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ویرا کو واپس چلے جانا تھا۔ وہ کمرے میں ولایت کے ساتھ مل کر اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب اسے کمرے میں لگے پردے پر لال بیگ چلتا نظر آیا۔ اس نے چلاتے ہوئے ولایت کا بازو پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ ولایت نے اس کے چلانے پر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس نے ڈرتے ہوئے پردے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا وہ؟ آگے بولو گی بھی یا بس وہ کرتی رہو گی؟ وہ پردے پر۔ کیا پردے پر؟ ولایت کہتا ہوا پردے کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا تھا، یہاں لال بیگ تھا۔ ویرا پردے کو ہاتھ سے ادھر ادھر کرتی کہہ رہی تھی کہ تبھی پردے سے الجھ کر چیختی ہوئی نیچے گری۔ ولایت بھی اس کو پکڑنے کے چکر میں اس کے ساتھ ہی پردے سے لپٹ کر نیچے گرا تھا۔ ویرا کی چیخ سن کر کمرے میں آتی جیا اور رانیہ دروازے پر ہی رک گئی۔ ولایت کو ویرا کے اوپر دیکھ جیا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ ولایت نے چہرہ اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ شکوہ، ملال، ٹوٹے مان کی کرچیاں، کیا کچھ نہیں تھا جیا کی آنکھوں میں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی واپس مڑ گئی۔ رانیہ بھی تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ ولایت خود کو پردے سے آزاد کرتا فوراً کمرے میں آیا، جہاں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ جیا؟ ولایت نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پکارا۔ اس کی پکار پر وہ مڑی نہیں۔ جیا، جیسے تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، ولایت نے کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، جسے بے دردی سے جیا نے جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ چیخی۔ جیا! ولایت اس کے رویے پر حیران ہوا۔ نکل جاؤ، مجھے تمہاری جھوٹی محبت اور ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ ولایت بھی غصے سے دہڑا۔ میں ہوش میں ہی ہوں، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی سویرا کے پاس۔ اس نے چیختے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، رہو ادھر اکیلے، ولایت بھی غصے سے کہتا باہر چلا گیا۔ آخر مرد تھا، کہاں عورت کی اونچی آواز برداشت کر سکتا تھا۔ اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کب بدل گیا تھا اتنا پتہ ہی نہ چلا، جس نے کبھی پیار کے علاوہ دوسری زبان بھی بات ہی نہیں کی تھی۔ آج وہ ایک غیر عورت کی وجہ سے اس پر چلا رہا تھا۔ جیا سر تھامے بیٹھتی چلی گئی۔ ولایت گھر آیا تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اس کے دیر سے آنے پر گھر آنے پر لاؤنج میں اس کا انتظار کرتی ہوتی تھی، آج وہ نہیں تھی۔ وہ جیا سے جھگڑے کے بعد ویرا کو چھوڑنے ایئرپورٹ چلا گیا تھا۔ ویرا جاتے وقت جیا سے ملنے اس کے پاس آئی تھی اور جیا نے تب بھی ولایت کی عزت رکھ لی۔ اس نے اچھے سے ویرا کو خدا حافظ کیا۔ ویرا سب سے مل کر ولایت کے ساتھ ایئرپورٹ چلی گئی۔ ویرا کو ایئرپورٹ چھوڑ کر وہ بے مقصدی گاڑی کو سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ اسے جیا پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ جو اسے اتنی محبت کرتا تھا، وہ اس پر شک کر رہی تھی۔ ویرا صرف اس کی دوست تھی، پر جیا نے اس کے تعلق کو غلط رنگ دے دیا تھا۔ بقول ولایت اس کی محبت کو گالی دی تھی۔ کافی دیر یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے بعد وہ دیر رات کو گھر آیا تھا، پر گھر میں چھائے سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ اس کا ارادہ جیا سے بات کر کے غلط فہمی کو دور کرنا تھا، لیکن کمرے میں اسے موجود نہ پا کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے بھاگ کر واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیا، تم اندر ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ جواب نہ پا کر اس نے خود ہی دروازہ کھول دیا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ کچن میں جا کر دیکھنے کا تھا۔ جو خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے وہ خود ہی ان کی مسلسل نفی کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔
کہ تبھی اسے اپنے پیچھے سے رانیہ کی آواز آئی۔ وہ چلی گئی ہے۔ رانیہ جو اپنے کمرے سے نکل کر پانی لینے کچن میں جا رہی تھی، ولایت کو بھی کچن میں جاتے دیکھ کر گویا ہوئی۔ کیا مطلب، کہاں چلی گئی ہیں؟ ولایت جواب جانتا تھا، لیکن ایک امید لے کہ شاید وہ جو سوچ رہا ہے وہ غلط ہو۔ اس نے رانیہ سے پوچھا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے، یہ گھر چھوڑ کے؟ رانی کی بات پر ولایت کو یوں لگا گویا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ ماما، آپ نے روکا کیوں نہیں اسے؟ ولایت نے شکوہ کو نظروں سے ماں کو دیکھا۔ میں نے بہت کوشش کی پر وہ نہ مانی، تو مجھے بھی زبردستی اسے روکنا اچھا نہیں لگا۔ رب تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اگر پہلے اس کی قدر کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تم نے مجھے میرے بھائی بھابھی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا ولایت، وہ افسوس سے کہتی وہاں سے چلے گئی، اور ولایت اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ گیا کہ اس طرح گھرانہ حمید صاحب اور فاطمہ بیگم کو پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا، مگر جیا نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی ہے۔ دوسری طرف جیا کے چلے جانے کے بعد ولایت نے بہت کوشش کی کہ اس سے رابطہ کرنے کی، پر وہ تو نہ جانے کون سی قسم کھا کر بیٹھی تھی، خود سے رابطے کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ ولایت جیا سے ملنے اس کے گھر گیا تو تبھی حمید صاحب اور فاطمہ کو ان کے جھگڑے کا علم ہوا۔ وہ بھی چاہتے تھے ان کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، مگر جیا نے ولایت سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ولایت کو اپنا یوں خالی ہاتھ لوٹائے جانا آگ بگولا کر گیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد ولایت بھی دوبارہ اسے ملنے نہیں گیا۔ انہی لڑائی جھگڑوں میں ایک ماہ گزر گیا۔ ولایت کی لا تعلقی نے اسے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ وہ ناراض تھی، وہ چاہتی تھی وہ اسے منائے، پر وہ تو اسے لا تعلق ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو سکے؟ وہ انہی سوچوں میں گہری دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ حمید صاحب اور فاطمہ بیگم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، مگر رشتے نہ بگڑ جائیں اس لیے خاموش رہے۔ دوسری طرف ولایت کا غصے سے برا حال تھا۔ اپنی انا میں وہ جیا کو اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن ان دونوں میں کسی نے پہل نہ کی۔ دونوں طرف سے خاموشی چھائی تھی کہ ایک دن جیا کے وکیل کی طرف سے ولایت کو ایک لفافہ موصول ہوا۔ اس لفافے میں خلا کے پیپرز تھے۔ ان پیپرز کو دیکھ کر ولایت کو تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جسے وہ صرف جھگڑا سمجھ رہا تھا، وہ بات کتنی سنگین صورت اختیار کر گئی تو اسے اب احساس ہوا تھا۔ وہ اتنی سنگ دل کب سے ہو گئی؟ کیا اسے میری محبت کی بے پرواہ نہیں، جو اتنا بڑا فیصلہ خود ہی کر لیا؟ ولایت بیڈ پر لیٹا کب سے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کیا کروں، کس سے بات کروں کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ وہ کسی سے بات کرنا چاہتا تھا، اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتا تھا، مگر گھر میں ماما بابا سے بھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پریشان ہو جاتے، کیا کروں؟ وہ کہتا ہوا اٹھ بیٹھا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا کہ تبھی کسی کا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ان سے بات کرتا ہوں، ضرور کوئی حل نکل آئے گا۔ وہ کہتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو اس نے خلا کا فیصلہ کر لیا؟ ولایت یشفا کے پاس آیا تھا۔ اس وقت اسے کسی ہمدردی کی ضرورت تھی جسے وہ اپنے دل کی بات کر سکے، اور یشفا سے زیادہ کون اسے سمجھ سکتا تھا۔ اس وقت وہ اس کے کمرے میں بیٹھا اسے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ یشفا بھی اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایک دن یہی ہونا تھا، اس لیے وہ ولایت سے بات کرنا چاہتی تھی، پر قسمت نے موقع ہی نہیں دیا، اور وہ انجام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ولایت، اس سب کی وجہ تم ہی ہو۔ اگر تم اپنے اور ویرا کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھتے تو آج یہ نہیں ہوتا۔ آپ بھی مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ ولایت شاکڈ ہوا تھا۔ میں شک نہیں کر رہی، سمجھا رہی ہوں تمہیں۔ یشفا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر ولایت نے فوراً اپنا ہاتھ خفگی سے پیچھے کھینچ لیا۔ رہنے دیں، آپ بھی جیا کی سائڈ لے رہی ہیں۔ ایک تو سب آپ عورتیں نا ایک دوسرے سے اتنا جیلس کی ہوتی ہیں، جیلس نہیں انسیکیور ہوتی ہیں۔ اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن کوئی بھی عورت شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی۔ تو مرد بھی تو اپنی عورت پر کسی غیر مرد کی ایک نگاہ برداشت نہیں کر سکتے، تو سوچو ایک عورت کیسے یہ برداشت کر لے کہ اس کے جیسا حق کسی اور کو بھی دیا جائے۔ ایک عورت ایک مرد کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ جاتی ہے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اپنا گھر جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، اور بدلے میں مرد سے کیا مانگتی ہے کہ وہ اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرے۔
تو تم بتاؤ کیا وہ غلط ہے؟ نہیں، لیکن میں کب اس کی محبت میں کسی کو شریک کر رہا ہوں؟ وہ جو یہ سب کر رہی ہے۔ ولایت نے الجھن بھری نظروں سے یشفا کو دیکھا۔ ولایت، اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہے جس کو اگر تم پار کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ویرا تمہاری دوست تھی، ہم نے مان لیا، لیکن تمہارے اور ویرا کے درمیان کی بے تکلفی ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ نے مرد اور عورت کی دوستی کی اجازت نہیں دی۔ مرد اور عورت کی دوستی ایک حرام رشتہ ہے، اور حرام رشتہ دیمک کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے حلال رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ مگر یہ تو ہوگی ہمارے مذہب کی باتیں، کیونکہ ہم مذہب کی اتنی پابند نہیں ہیں، اس لیے میں تمہیں دنیاوی طور پر سمجھاتی ہوں۔ جیا تمہاری بیوی ہے، اسے شرعی اور قانونی دونوں حیثیت حاصل ہے، لیکن ویرا، اسے تو کوئی قانونی حیثیت بھی حاصل نہیں کہ وہ تمہاری دوست ہے۔ دنیا کا کوئی قانون بھی تمہیں اس سے دوستی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ویرا سے دوستی ختم کر دو، مگر اپنے اس کے درمیان ایک فاصلہ رکھو۔ تم دونوں کے درمیان جتنی بے تکلفی ہوتی، ہماری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ یہی سمجھتا کہ دونوں کے بیچ کچھ ہے۔ اس میں جیا کی نہیں، تمہاری غلطی ہے۔ یشفا بول کر خاموش ہو گئی۔ بلائے جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے خاموش ہونے پر گویا ہوا۔ اب میں کیا کروں آپی؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ اسے مناؤ، انا میں کچھ نہیں رکھا ولایت، جھک جانے سے رشتے بڑھ جائیں تو جھک جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن آپی، اگر یہی بات ہے تو ہم بیٹھ کر آرام سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں گھر چھوڑ کے جانے والی کیا بات تھی؟ اور پھر یوں طلاق کا مطالبہ کرنا؟ ولایت کی بات پر یشفا نے گہرا سانس لیا، پھر ولایت کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ ناراض تھی تم سے، اس لیے گھر سے چلے گی تاکہ تم اسے مناؤ۔ تو میں گیا تو تھا اسے منانے۔ ولایت نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ تم گئے تھے، لیکن جب وہ نہ آئی تو تم نے کیا کیا؟ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، جبکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ولایت۔ وہ اگر پہلی بار میں نہیں مانی تھی تو دوبارہ جاتے، اسے منا لیتے، مگر تم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک مان تو اسے تم پر کہ تم اسے منا لو گے، پر تم نے وہ بھی چھین لیا۔ اور جہاں تک رہی خلا کی بات، تو یشفا رکی۔ تو ولایت نے اسے آگے بولنے پر اکسایا۔ تو 2 دن پہلے جب میں علی کے چیک اپ کے لیے ہسپتال گئی تھی، مجھے وہاں جیا ملی تھی۔ تمہاری بے رخی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی، کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور اس سب کا اثر نروس بریک ڈاؤن کی صورت باہر آیا، اور یہی نہیں، اس نے اپنا بچہ بھی کھو دیا ولایت۔ یشفا کی بات پر وہ ساکت نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا، وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جو کچھ بھی یشفا نے کہا وہ اس کا وہم ہے۔ میں نے کہا نا ولایت، حرام رشتے حلال رشتوں کو نگل لیتے ہیں۔ ویرا اور تمہارا رشتہ بھی تمہارے ہونے والے بچے کو نگل گیا۔ جس بچے کے لیے تم نے اتنے خواب سجائے تھے، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ اللہ نے جو حدود بنائی ہے، ان کو پار کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ ولایت آنسو بہاتے خاموشی سے یشفا کو سنتا رہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا اس کا۔ جس بچے کے وہ خواب سجایا کرتا تھا، وہ دنیا میں آنے سے پہلے اس سے دور چلا گیا تھا۔ ولایت نے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کیے، اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ جانتی تھی سب تو پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جیا نے منع کیا تھا ولایت، وہ نہیں چاہتی تھی بچے کے بارے میں تمہیں ایسی خبر ملے۔ اس نے کہا تھا کہ انہیں اس کی پرواہ بھلے ہی نہ ہو، لیکن بچے کا سن کر تمہیں تکلیف ہوگی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، میرے بھائی، جا کے منا لو۔ یشفا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا۔ وہ مانیں گی؟ ولایت نے امید چاہی۔ بالکل، کہا نا، وہ بہت محبت کرتی ہے، پیار سے مناؤ گے تو مان جائے گی، یشفا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ولایت بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے اسے کتنا ہی وقت گزر گیا تھا، اسے معلوم ہی نہ پڑا۔ وہ ابھی بھی اپنی سوچوں میں گم کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی، جب حمید صاحب کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ کچھ نہیں پاپا، بس ویسے ہی کھڑی تھی، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ نہیں ہے تو میری بیٹی نے کھانے سے انکار کیوں کیا؟ حمید صاحب اس سے سوال کرتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف لے آئے۔ سب اس کے سامنے بیٹھے سوالیہ نظر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بس بھوک نہیں تھی پاپا، وہ سر جھکائے بولے۔ بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، کھانا کھا لو۔ کھانے سے کیسی ناراضگی؟ حمید صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں پاپا، مجھے بس بھوک نہیں تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ میں باپ ہوں تمہارا، اچھے سے جانتا ہوں تمہیں۔ دیکھو بیٹا، میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی کمزور بھی۔ یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب باقی رشتے اچھے برے ہو سکتے ہیں،
لیکن ٹوٹتے نہیں، جیسے اولاد کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ۔ اس لیے ہمیں میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑی گنجائش رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، بری باتوں کو درگزر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی زندگی گزرتی ہے، جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں میں اکثر ہمارے نقصان ہو جاتا ہے۔ بیٹا، ولایت اچھا لڑکا ہے، اسے ایک موقع دو، ایسا نہ ہو بعد میں تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ ماں باپ کو سب سے زیادہ تکلیف اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس سے بات کرو، ایک موقع دو، سنو اس سے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج بھی وہ سارا دن تمہیں کال کرتا رہا مگر تم نے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ جانتا ہوں تم ناراض ہو اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر کچھ گنجائش نکل آئے تو نکال لینی چاہیے بیٹا۔ زندگی ایسی کامیاب ہوتی ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ حمید صاحب کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ ہوئی نا کچھ بات، میرا اچھا بیٹا؟ انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ چلو اب کھانے سے ناراضگی چھوڑو اور جا کر کچھ کھا لو، وہ کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سچ میں ابھی بھوک نہیں پاپا، اگر بھوک لگی تو کھا لوں گی، پرومس؟ حمید صاحب نے اس کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے کہا، جسے اس نے مسکرا کر تھام دیا۔ پرومس؟ اس کے وعدے پر وہ مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی گہرا سانس لیتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب کھڑکی سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتی بڑبڑائی۔ شاید میرا وہم تھا، وہ کہتی ہوئی دوبارہ لیٹنے لگی، جب پھر کوئی چیز کھڑکی سے آ کر ٹکرائی۔ اف، ضرور بچے ہوں گے، ایک تو ان کی مائیں بھی اپنے بچوں کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ اتنی رات کو بھی دوسروں کا سکون حرام کرنا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ گئی۔ پردہ ہٹا کر دیکھا تو ولایت کھڑا تھا، بلیک پینٹ اور ہاف سلیوز کی بلیک ہی ٹی شرٹ پہنے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پاگل آدمی، اتنی سردی میں بھی ان کپڑوں میں گھوم رہے ہیں؟ جیا غصے سے اسے گھورتی ہوئی بڑبڑائی، پھر پردے کو برابر کر کے واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کھڑے رہے باہر، مجھے کیا؟ اس نے کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، لیکن اس باغی دل نے چین کہاں لینے دینا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری سے ایک سویٹر نکال کر باہر چلی آئی، جہاں وہ کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جیا نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور سویٹر پکڑا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ ولایت اس کی اس ادا پر دل سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے نہیں پہننا، کہنے کی دیر تھی جیا نے ہاتھ میں پکڑا سویٹر اس کے منہ پر پھینک مارا۔ اف، ظالم عورت! ولایت نے اسے گھورا، جیا بھی اسے خوفگی بھری نظروں سے گھورنے لگی۔ اب کیا گھورتی رہوگی یا کچھ بولو گی بھی؟ ولایت اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے، محبت بھری نظروں سے اپنی روٹھی ہوئی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا دمکتا چہرہ اپنی آنکھوں کے حصار میں لیے وہ اب بھی بتا سکتا تھا وہ کچھ دیر پہلے رو رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر جیا نے نظر چراتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، مگر اس نے گرفت تو مضبوط کر لی۔ میری طرف دیکھو جان! ولایت کی پکار پر اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ کتنے دنوں بعد یہ آواز سن رہی تھی، وہی نرم لہجہ جسے وہ ہمیشہ سے بات کرتا تھا۔ جیا نے ولایت کی طرف دیکھا، نم آنکھیں شکوہ گناہ تھی۔ ولایت نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور یہی جیا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ولایت نے بھی اس کے گرد بازو پھیلا دیا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط تھا۔ میں اب کبھی وہ سب دوبارہ نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو، پر تم ایک دفعہ مجھ سے بات تو کرتی، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ اس کے بال سہلاتا دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ جیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، آپ میری بات نہیں سمجھتے۔ کیسے نہیں سمجھتا؟ تم سمجھانے کی کوشش تو کرتی، مگر تم نے کوئی بات کیے بغیر ہی خود سے اندازہ لگا لیا کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھوں گا۔ جیا، خود سے مفروضات گھڑنا ٹھیک نہیں، غلطی میری ہے تو ٹھیک تم نے بھی نہیں کی۔ تم ماں بننے والی تھی، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی۔ تمہارا مس کیریج ہو گیا، تم نے وہ تک نہیں بتایا، گوارا کیا۔ وہ سب کا قصوروار مجھے ٹھہراتے ہوئے خلا کے پیپرز تک گھر بھیج دیے۔ بولو، کیا تمہاری غلطی نہیں؟ ولایت نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بچے کے ذکر پر اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی تھی۔ آپ کا قصور ہے، اگر آپ کو ویرا سے فرصت ملتی تو میں کچھ بولتی نا۔ میں ناراض تھی آپ سے، آپ نے بجائے مجھے منانے کے مجھ سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ تو میں کیسے بتاتی کہ میں ماں بننے والی ہوں؟ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی غلطی ہے، میری نہیں۔ اور مجھے منانے آئی ہیں یا غلطیاں گنوانے؟
वैसे मैं अब भी नाराज़ हूँ आपसे, जिया ने मुंह फुलाए कहा। वलायत ने मुस्कुराते बस के गुस्से से फुल्ली नाक को खींचा। ठीक है मेरी जान, मेरी गलती है। देखो मैं कान भी पकड़ रहा हूँ। अब खुश? वलायत ने कान पकड़ते हुए कहा। नहीं, मैं अब भी नाराज़ हूँ, जिया ने कहते हुए अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। वलायत कान पकड़े एक घुटने के बल नीचे झुका। जिया ने काबरू उठाकर उसे देखा। मेरी जान, मेरी गलती थी और मैं अपनी गलती पर दिल की गहराइयों से नादिम हूँ। मेरी तौबा कबूल करो, वलायत ने शरारत से कहा। उसके इस तरह कहने पर जिया मुस्कुरा दी। वलायत भी मुस्कुराता हुआ उठ गया। मुझे सच में माफ़ कर दो जिया, वाकई मेरी गलती थी। मैं वादा करता हूँ आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वलायत ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेते हुए कहा। मैं भी अब कोई बात नहीं छुपाऊंगी और वो कोई भी कदम उठाने से पहले हम एक दूसरे से अपने दिल की बात कहा करेंगे। जिया ने भी उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। वलायत ने हामी भरी। जिया मुस्कुरा दी। रात गुजरती जा रही थी। उनके चेहरों पर बढ़ती चांद की रोशनी में उनकी मुस्कुराहट वासिया थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले चांदनी का मुजस्मा बने खड़े थे। वलायत कहता हो उसके होंठों पर झुका। जिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर किया। शर्म से उसकी पलकें लड़सने लगी। आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करूंगा, वलायत कहता हुआ उसके होंठों पर झुका। जिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर किया। शर्म से उसकी पलकें लड़सने लगी थी। वलायत उसकी हालत से महसूस होता मुस्कुरा दिया कि तभी किसी के गला खनखाने की आवाज़ आई। दोनों ने चेहरा मोड़कर देखा तो फातिमा बेगम खड़ी थी। तुम दोनों का हो गया तो अंदर चलें या यहीं खड़े खड़े कुल्फी की तरह जमने का इरादा है, उन्होंने शरारत से कहा। जिया झिंप गई, जबकि वलायत ने जोरदार कहका लगाया और उनके करीब आते शरारत से बोला। क्या मामी, गलत वक्त पर एंट्री मारी है, थोड़ा सा और लेट हो जाती, बदमाश। फातिमा बेगम उसका कान मरोड़ते हुए बोली। सॉरी सॉरी, वलायत ने फौरन अपना कान छुड़वाते हुए कहा। जिया उसकी हालत पर हंस दी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, वलायत कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा। जिया ने हंसते हुए घर के अंदर की जानिब दौड़ लगा दी। वलायत भी उसके पीछे भागते हुए अंदर चला गया। फातिमा बेगम वहीं खड़ी अपने बच्चों को देखते हुए रब का शुक्र अदा करने लगी, जिसने उनके बच्चों की खुशियाँ वापस लौटा दी थी।